اب باری ہے ایک ایسے ڈرنک کی جس کے بغیر برصغیر میں رہنے والوں کی زندگی ادھوری ہے۔ یہ ڈرنک ہے چائے۔ ڈیلی روٹین ہو یا کوئی خاص موقع، تھکان دور کرنی ہو یا مہمان کی خدمت، چائے ہماری پہلی چوائس ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں رائج لفظ چائے چینی زبان کے لفظ چا سے نکلا ہے، جس کا مطلب بھی چائے ہے۔ ویسے تو برصغیر میں چائے کی تاریخ 5000 سال پرانی بتائی جاتی ہے، لیکن وہ اس چائے سے مختلف تھی جو آج ہم پیتے ہیں۔ چائے کی اس قسم کو مسالہ چائے کہتے ہیں جس میں گرم مسالے سمیت مختلف جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ روایت ہے کہ 5000 سال پہلے ایک ہندو بادشاہ مختلف بیماریوں کے خلاف یہ چائے پیا کرتا تھا، اور اسی ریسپی کو بعد میں دواؤں کے لیے ہندو مذہب کی مشہور کتاب ایور وید میں بھی شامل کیا گیا۔ لیکن چائے کی مصدقہ تاریخ شروع ہوتی ہے چین سے۔ کہا جاتا ہے کہ 2700 قبل مسیح میں ایک چینی بادشاہ اپنے محل کے صحن میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی شاہی ملازم پانی ابال رہے تھے۔ اچانک ہوا کے ذریعے کسی پودے کے چند پتے اس پانی میں جا گرے۔ بادشاہ نے اس پانی کا ذائقہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا اور اس نے ملازموں کو وہی ڈرنک دوبارہ بنانے کو کہا۔ وہ پودا تھا کیمیلیا سائنسس کا، اور اس کے نتیجے میں جو ڈرنک وجود میں آیا وہ تھا چائے۔ یہ کہانی کس حد تک سچی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ چائے کی شروعات چین سے ہی ہوئی، اور وہیں سے پہلے یورپ اور پھر دنیا کے باقی حصوں میں پھیلی۔ لیکن بے شمار صدیوں تک چائے چین تک ہی محدود رہی، کیونکہ چین کو دوسرے خطوں کے ساتھ تجارت میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ یہ حالات تبدیل ہوئے 17ویں صدی میں، جب چین نے اپنی بدلتی ضرورتوں کے مطابق سونا اور چاندی جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ایجنڈے کے تحت اس وقت کے چینی بادشاہ نے دوسرے خطوں کے ساتھ تجارت کی اجازت دی، اور اس طرح چین نے زیادہ سونا اور چاندی اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے لیے اپنے دروازے کھولے۔ چین نے پرتگال کے راستے یورپ کے ساتھ تجارت شروع کی، اور چینی تاجر وہاں سلک اور پورسلین بیچنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ تجارت یورپ کے باقی حصوں تک پھیلتی چلی گئی، لیکن ابھی تک چائے کی امپورٹ شروع نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوغات سب سے پہلے یورپ میں ڈچ لے کر آئے۔ چھوٹی چھوٹی کنسائنمنٹس کی شکل میں نیدرلینڈ اور پرتگال پہنچنے والی چائے جہاں بھی گئی اپنی جگہ بناتی گئی۔ ایک نئی چیز ہونے کی وجہ سے چائے کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس لیے یا تو رئیسوں کی پہنچ میں تھی یا پھر دوائی کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ برطانیہ میں چائے یورپ کے باقی ملکوں کے مقابلے میں لیٹ ہی پہنچی۔ ریکارڈ کے مطابق برطانیہ میں چائے کی پہلی کھیپ 1657 میں لندن کی بندرگاہ پر اتری۔ مہنگی چیز ہونے کی وجہ سے صرف خاص لوگ ہی چائے پیتے تھے۔ چائے کو برطانیہ کے شاہی حلقوں میں غیر معمولی قبولیت حاصل ہوئی، اور اس کی وجہ تھی برطانیہ کے بادشاہ چارلس دوم کی بیوی کیتھرین آف برگینزا۔ کیتھرین آف برگینزا کا تعلق پرتگال سے تھا، جہاں وہ محل میں چائے پینے کی شوقین تھی۔ اسی شوق کے تحت وہ چائے اپنے ساتھ لندن بھی لے آئیں، اور اس طرح یہ نیا ڈرنک برٹش سوسائٹی میں امیروں کی پہچان بن گیا۔ چائے کی ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی امپورٹ میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور آہستہ آہستہ چائے کی قیمت نیچے آنے لگی۔ 18ویں صدی تک چائے برطانوی کلچر کا پورا حصہ بن چکی تھی۔ ہر طرف ٹی ہاؤسز کھل چکے تھے۔ خواتین میں ٹی ہاؤسز خاص طور پر مقبول تھے، کیونکہ انہیں چائے خود خریدنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس سے پہلے برٹش عورتوں کو کافی ہاؤسز میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی تھی کہ کافی ہاؤسز میں سیاسی اور علمی موضوعوں پر سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، اور عورت کافی ہاؤس میں آ کر اس بحث میں خلل ڈال دیتی ہے۔ 18ویں صدی تک برطانوی حکومت بڑھ چڑھ کر چائے کو پروموٹ کر رہی تھی۔ کافی سے سستا ہونے کی وجہ سے فیکٹریوں میں بھی چائے ہی چلنے لگی۔ صنعتی انقلاب زوروں پر تھا، اور چائے اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی تھی۔ کافی کی طرح چائے بھی مزدوروں کو جاگتے رہنے میں مدد کرتی تھی، لیکن اس کا ایک اور فائدہ بھی تھا۔ چائے کی جراثیم کش خوبیوں کی وجہ سے پانی سے ہونے والی بیماریاں کم ہو رہی تھیں، یعنی برطانوی مزدور بیماریوں سے بے فکر ہو کر اب رش والی جگہوں پر بھی سو سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب زیادہ مزدور گاؤں سے اٹھ کر شہر آ سکتے تھے، یہاں کام کر سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں اب فیکٹریوں کے لیے زیادہ مزدور دستیاب ہونے لگے، جس کا مطلب ہے کہ نئی فیکٹریاں بھی لگ رہی تھیں۔ چائے کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماؤں کی صحت بھی اچھی ہونے لگی۔ اس سے بچوں کو زیادہ صحت بخش دودھ ملنے لگا، اور ان کی شرح اموات نیچے آنے لگی۔ اس کے نتیجے میں ورکنگ کلاس آبادی میں مزید اضافہ ہوا۔
चाय बजाते खुद सनती तरक्की की वजह भी बनी। वो इस तरह कि चाय एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी, हर तबका चाय का दीवाना था। खपत बढ़ने के बाद बरतानवी मैन्युफैक्चरर चाय की पैदावार बढ़ाने के नए तरीके ढूंढने पर मजबूर हुए। बदनामे जमाना ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा कारोबार भी चाय का ही था, और चाय की बदौलत ही यह कंपनी दुनिया की अमीर तरीन कंपनी बन गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाय की तिजारत चीन से करती थी। 1669 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमाम मुल्कों पर पाबंदी लगा दी कि उनके ताजिर कोई भी चीज बरतानिया में फरोख्त नहीं कर सकते। इनमें चाय खास तौर पर शामिल थी। इस हुक्म के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरतानिया में चाय की इंपोर्ट पर इजारादारी कायम कर ली, जो 1834 में बहुत मुश्किल से खत्म की गई। इस अरसे के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई बरतानवी हुकूमत से भी ज्यादा हो चुकी थी, और यह सब चाय की वजह से हुआ था। दूसरी तरफ 1823 में एक बरतानवी एक्सप्लोरर चार्ल्स ब्रूस को आसाम में चाय के पौधे मिले। ब्रूस ने आसामी चाय का कुछ स्टॉक इंग्लैंड भेजा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान से चाय की एक्सपोर्ट मुमकिन ना होने दी, क्योंकि इससे चीन से होने वाली ज्यादा कमाई खत्म होने का खतरा था। चाय की तिजारत के हवाले से ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ताकतवर हो गई थी कि दूसरे मुल्कों की टैक्स पॉलिसियों पर भी असरअंदाज होने लगी। इसकी एक मिसाल 1773 का टी एक्ट है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अमरीकी नौ आबादियों में चाय की टैक्स फ्री एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, जबकि मुकामी इंपोर्टर्स पर तमाम ड्यूटीज और टैक्स लागू थे। टैक्स के इस गैर मुनसिफाना निजाम के नतीजे में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए, जिनका इख्तिताम बोस्टन टी पार्टी पर हुआ। बोस्टन टी पार्टी इन अहम तारीखी वाकयात में से एक है जो आगे चलकर अमेरिका की जंग आज़ादी पर ख़त्म हुए। दोस्तों, ये थी हम सबके पसंदीदा ड्रिंक चाय की कहानी। इसके बाद आ रहा है एक ऐसा ड्रिंक जो आज हर दावत का लाजमी हिस्सा है।